جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑی مختصر سی بات کروں گا. جو شوکت صاحب نے, حماد اظہر صاحب نے اور جمشید صاحب نے بات کی, پاکستان اس وقت جو ہے جسے کہتے ہیں اکنامک کرفیو یا اکنامک لاک ڈاؤن کی سچویشن میں آ چکا ہوا ہے. معیشت پوری بند ہو چکی ہوئی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو گاڑیوں کی سیل ہے جولائی میں وہ 52% سے گری. سیمنٹ کی سیل جس میں مطلب ایک مزدور, ایک عام آدمی کام کرتا ہے, 48% سے گری. پیٹرول کی سیل 26% سے گری. اور جو ہے بجلی کی, جیسے حماد صاحب نے بتایا کہ 10% سے بجلی کی پروڈکشن گری. حالانکہ اس وقت ڈیم بھرے میں سارا, اگر یہ ڈیم کی بجلی نہ بنتی تو یہ تو پتہ نہیں اور بھی نمبر خراب آ جاتا. اس کے علاوہ جو یہ حکومت ہے, امپورٹڈ حکومت, اور مفتاح اسماعیل صاحب نے پاکستان کے 75 سالہ تاریخی ہر چیز کا بدترین ریکارڈ اپنے نام کر لیا. جب یہ 2018 میں تھے تو $19 ارب پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہوں نے کیا تھا. وہ آج تک کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا. انہوں نے صرف آخری 3 مہینے میں 4% بجٹ خسارہ کیا. روپے کی قدر 55 روپے تک گری ایک ٹائم پہ. ابھی یہ 15-20 روپے نیچے لائے آرٹیفیشلی, مصنوعی طور پہ, کہ یہ قطر سے پیسے آ رہے ہیں, IMF سے پیسے آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کا صرف 7,500 ارب روپے قرضہ بڑھا. جون کے مہینے میں, ایک مہینے میں 3,100 ارب روپے قرضہ لیا, جو PTI کی حکومت پورے سال میں نہیں لیتی تھی. پھر اس کے بعد جو شرح سود ہے 1998 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. مہنگائی کا ریکارڈ جیسے انہوں نے بتایا ساروں نے 42%. ایکچولی 1973 میں پاکستان میں جو ہے 37% سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی تھی. یعنی کہ یہ 1973 کا بھی اور 1947 کا بھی انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا. ایکسچینج ریٹ کا بتایا. پھر جو ہے جو اس کے علاوہ انہوں نے سب سے زیادہ قرضہ 3 مہینے میں پاکستان کی تاریخ میں لیا. 11% پاکستان کا جو ہے انہوں نے قرضہ لیا. پھر آخر میں جو ہے یہ جو ٹیکس کی بات کر رہے تھے, یہ تمام چیزیں جو جولائی کے مہینے میں صرف 10% سے ٹیکس بڑھا, حالانکہ روپے کی قدر جو ہے 35% سے گری. تو تمام بدترین ریکارڈ جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب اور امپورٹڈ حکومت ریٹ کا بھی ذرا بتا دیں. ایک منٹ ایکسچینج ریٹ کا ذرا بتا دیں دوبارہ جو شروع ہو گیا کام. ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ 210-12 روپے تک لے کے گئے تھے. کل جو ہے مارکیٹ میں جو بغیر انگوٹھے والا ریٹ, جس میں مطلب آپ ایسے ہی جا کے لے لیں, 226 روپے کا, اور انگوٹھے والا جس میں ملتے نہیں $1,500. آپ سم اپ کر دیں. جی دیکھیں, بنیادی طور پہ جو ہمارے سامنے تصویر آ رہی ہے وہ یہ کہ جہاں پہ سیاست کو تو ایک طرف رکھے نا, وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بے شرمی کی انتہا ہو چکی ہے سیاسی میدان میں, لیکن معاشی میدان بھی کوئی مختلف نہیں ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسے دنیا کے اندر معاملات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہے. یہ پیورلی آپ ایکسچینج ریٹ کو دیکھیں, جس طرح توانائی کے ساتھ ڈیل کیا گیا, جس طرح معیشت کے ساتھ ڈیل کیا گیا, جس طرح بجٹ پیش کیا گیا, جس طرح فیصلہ سازی کی گئی, جس طرح IMF کو ڈیل کیا گیا, یہ پیورلی حکومت کی نااہلی اور نکمے پن کی وجہ سے آج ملک میں مہنگائی بھی ریکارڈ توڑ چکی ہے. اور جس طرح مزمل صاحب نے بتایا کہ ہم اکنامک کنٹریکشن پہ جا رہے ہیں. سیمنٹ 48% اس کی سیل گر گئی ہے. $800 ملین آپ کی ایکسپورٹ گر گئی ہے. کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کہ ایسے ہوگا. یہ ہم 6% پہ معاشی ترقی چھوڑ کے گئے تھے, اور دور دور تک کسی ایسے جس طرح کا آج بحران آیا ہوا ہے اس کا کوئی دور دور تک اندیشہ نہیں تھا. اس وقت کی بھی رپورٹس موجود ہیں, IMF کی اپنی رپورٹس بھی آخری موجود ہیں ہمارے دور. کیا اس وقت PTI جو پاپولر ترین پارٹی ہے اسے ان ایشوز پر جسے آپ ایڈریس کر رہے ہیں, اس وقت الیکشن چھوڑ کے ان ایشو پر سڑکوں پہ آنا نہیں چاہیے اس وقت, کیونکہ بیسکلی اگر غریب آدمی کی اکانومی ہی ختم ہو گئی تو کون سی سیاست, کون سی باتیں, ایک تو اس پر ایڈریس کریں کہ یہ اس میں کوئی راستہ موجود ہے کوئی کنسنسس ہونے کا, اور دوسرا گورنمنٹ کے اندر بھی ایک چل رہا ہے ڈفرینس. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل اکانومی کو گرا رہا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار پیچھے سے ایسی گائیڈنس دے رہے ہیں جس کی وجہ سے اکانومی کا یہ حال ہو رہا ہے. اصل رسپانسبلٹی کس کی؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو جو آپ نے کی, ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 ٹوک کہا ہے کہ اس وقت جو اس سارے مسئلے کا حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم فریش مینڈیٹ لے لیں اپنے عوام سے, اور وہ صحیح ہے. لیکن اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے اس پہ ڈائلاگ ہو سکتا ہے بیٹھ کے. یہ جو ہمارا مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اگر ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں وہ بالکل تیار ہیں کہ بیٹھ کے کہ کیسے یہ کیا جائے گا. لیکن اس کا مسئلہ کا حل جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس وقت پولیٹیکل انسرٹینٹی کو ختم کرنا ہے,
اور آپ کو معلوم ہے کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے وہ اکنامک انسٹیبلٹی کو جنم دیتی ہے. یہ خود یہ مفتیٰ صاحب کہہ رہے ہیں, خود یہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. تو اگر یہ آپ نے پولیٹیکل انسرٹنٹی ختم کرنی ہے تو بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی بات ہونی چاہیے نا کہ کیسے ختم ہوگی. اس کا ایک ہی, ہمارے خیال میں ایک ہی حل ہے, الیکشنز کروائیں اور اس کے بعد ایک نئی گورنمنٹ ہے. اس کے پہلے اس میں انٹرم گورنمنٹ آئے گی. جب انٹرم گورنمنٹ آئے گی تو اس میں سارے کے سارے لوگ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ بیٹھ کے تعاون کریں, میرے سے بھی یہ بات کی گئی تھی. تو میں نے کہا جی آپ بالکل انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں, ہم سارے مل کے بیٹھ کے اس کے حل نکالیں گے جو چیزیں ہیں گراؤنڈ کے اوپر. باقی جو ہے مفتیٰ جو ہے اسماعیل اگر وہ ہے یا ڈار صاحب ہیں, یہ ان کا اندر کا معاملہ ہے. یہ صرف 2 نہیں ہے, یہ تو 13 پارٹیز ہیں. یہ تو باقی پارٹیز بھی بیچ میں ہیں, وہ بھی اپنا اپنا حصہ ڈالتی ہیں اس میں. تو جب 13 پارٹیز بیٹھیں گی, 13 جو لوگوں کی اپنی رائے ہوگی, تو ان کے اندر ہی جو ہے وہ آپ کو اکنامک جو ڈائریکشن ہے وہ نہیں ہے, تو ملک میں کیسے ایک قسم سے اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. تو سیدھی بات ہے الیکشن, اس کے اوپر اگر یہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں, اپنا فواد چودھری صاحب کہہ چکے ہیں خان صاحب کے بہاف پہ کہ بیٹھ کے بات کر کے کہ کیسے اس کو, لیکن حل ایک ہی ہے اور وہ ہے نئے الیکشن, فریش مینڈیٹ. اچھا میں آپ کو ایک یہ ذرا بات بتاؤں کہ جب یہ کہتے ہیں نا ہم سے بات چیت کرو, تو ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیر جمہوری طور پہ, غیر قانونی طور پہ مسلط رہیں, ہماری نالائق ترین معاشی ٹیمز جو ہیں وہ اس طرح کی کھچیں مارتی رہیں اور آپ ہمیں سوال نہ کریں. یہ بات چیت کا مطلب ہے. ہم بات چیت کا مطلب کیا تصور کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ عوام کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اس ملک کے حکمرانوں کو چنیں. یہ چاہتے نہیں ہیں کہ عام انتخابات کی طرف معاملہ جائے, اس لیے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حال ہے, انہیں بھی پتہ ہے کہ فوراً سینٹیمنٹ بدل جائے گا مارکیٹ کے اندر اور فوراً سرٹینٹی واپس آ جائے گی اگر عوام ہے. اس لیے کیونکہ ان کی اجارہ دری جو یہ مسلط ہوئے ہیں ختم ہو جائے گی, اور انہیں پتہ ہے کہ اگر بات عوام تک چلی گئی تو عوام تو ہمیں جوتے مارنے کو پھر رہی ہے, انہوں نے ہمیں حکمران تھوڑی بنانا ہے. اچھا جی آپ پاکستان کے ان چند ایک سیزنل ٹیکنوکریٹس میں سے ہیں جو مختلف ادوار جنہوں نے دیکھی ہیں. پاکستان کا مسئلہ اس وقت سیاسی اور معاشی ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں. اگر آپ کے ناتواں کندھوں پر یہ بوجھ آتا ہے بطور نگران وزیر اعظم, کسی ادارے کی جانب سے نام آتا ہے, تو آپ اسے قبول کریں گے یا عمران خان سے منظوری لیں گے؟ میں تو پی ٹی آئی کا ایک فٹ سولجر ہوں, تو میں نے تو عمران خان سے بات کرنی ہے. پہلے تو میرے خیال میں وہ اچھا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ مجھے بنا دیا جائے, کیونکہ میں ایک پی ٹی آئی کا رکن ہوں اور ایک مضبوط رکن ہوں, اور بہت لوگ ہیں جن کو, لیکن جو آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ میں نگراں حکومت جو ہوگی اس کو ضرور ہیلپ کروں گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی ہمیں کرنا پڑا اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہم اپنا حصہ ڈالیں گے. لیکن پہلا قدم ہے کہ آپ ایک جو ہے انٹرم جو ہے گورنمنٹ لائیں جو کریڈیبل ہو. ہم تیار ہیں, میں نے پہلے بھی اداروں کو کہا ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں اور میں بالکل تیار ہوں.